بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ، اور آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ پچھلی 3-4 دن سے کسی ویڈیو پہ کوئی کمنٹ نہیں آیا میری پہ، تو نہ کوئی تنقید کا آیا نہ کوئی اس کا تعریف کا آیا، تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی کہ کوئی بھی فری نہیں ہے یا اتنے بزی ہو گئے کہ ایک سیکنڈ کے لیے کمنٹ نہیں کر سکتے۔ چلیں جیسے آپ کی خوشی۔ تو میری آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو پہ ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نماز خالی پڑھ لینے سے ہمارا دین اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ ہم نے نماز ہے یہ جو پہلا ستون ہے دین کا، تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت ساری باتوں کو خیال رکھنا چاہیے، باتوں کا کہ ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیسے کرنا ہے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہوگا۔ کتنی آفات آسمان سے اتری ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، پورا ایک سال گزر گیا کہ کرونا جو وائرس پھیلا ہوا ہے وہ ابھی تک کسی کے کنٹرول میں نہیں آیا۔ ہر دنیا میں کوئی نہ کوئی مسلمان غیر مسلم ہر انسان اس سے گھبرا گیا کہ اس سے بہت بری طریقے سے ڈر گیا۔ بہت ساری اموات ہوئی ہیں، کچھ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو مبتلا ہیں ان سے اس طرح کنارہ کشی کی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ اچھوت کی بیماری ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کے بارے میں۔ تو یہ کیا ہے آپ کو، یہ ہم اللہ تعالیٰ اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ اس چیز کی نشانی، بہت بڑی نشانی ہے۔ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں پکنے کے لیے بارشوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو وبائی امراض پھیلتے ہیں، کھانسی، زکام، بخار، یہ بارشیں ہوں تو کچھ ان میں فرق پڑے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو میرے سے معافی مانگ، ایک دفعہ معافی مانگ، میں تجھے 100 بار تمہیں معاف کروں۔ تو کوئی بندہ بوڑھا ہو گیا، 60-70 سال عمر ہو گئی، بال سفید، دانت گر گئے، اور وہ لوگوں نے بھی لان تان کی کہ کیا، اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہتا میں اپنے اللہ سے صلح کرنے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اے تیری عمر ہے ہن صلح کرن دی، ساری عمر تو گناہ پیا رہا، تو ہن تینوں صلح کرن دی یاد آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بندہ جب معافی مانگنے کے لیے مجھ سے میری طرف بڑھتا ہے تو میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرے بندے تو مجھ سے معافی مانگ اور میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میری معافی مانگنے کے لیے ایک آنسو میرے لیے بہاؤ، صرف ایک قطرہ آنسو کا۔ ہم جب کپڑے دھونے جاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری ٹب بھر کے، بالٹیاں بھر کے ہم پانی ضائع کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں وہم ہوتا ہے کہ اس کے کالر نہیں صاف ہوئے، اس کے کف نہیں صاف ہوئے، اس کے دامن پہ نشان رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میری معافی مانگنے سے ایک آنسو بہاؤ، میں تمہارے 80 سال کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف کر دوں۔ ایک آنسو، خواہ وہ تمہاری آنکھ سے باہر نہ آئے، اسے تمہاری آنکھ کے اندر ہی رہے، تو تم وہ ایک آنسو میرے لیے بہاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، تو ہم کیا کریں؟ تو نے فرمایا کہ صرف بول دو ہائے اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ کہتا میں 1000 سال کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہم پھر بھی غفلت میں ہیں، ہم پھر بھی گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کر گناہ پہ گناہ، بس ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے معافی مانگیں اور پھر آپ کو رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل ہی بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر حال میں پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کیا تو میں اپنے بندے کی طرف خود رجوع کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز تو ہر حال میں ہی ہم پہ فرض ہے۔ ہم بستر مرگ پر پڑے ہیں نا، تو ہمیں اشاروں سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم سارے دنیاوی کام کرتے ہیں، سب دنیاوی کام کرتے ہیں۔ میک اپ لیڈیز کے حساب دیکھا جائے، نئے کپڑے، برانڈ کے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، یہ فلاں برانڈ کی لپسٹک ہے، یہ فلاں برانڈ کا بلیشر ہے کر کے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ سارے جو برانڈ اس دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے بنائے ہیں، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس رب کا شکر ادا کریں، اس رب سے معافی مانگیں کہ جو ہمیں ہر چیز نوازتا ہے۔ ہم دور کیا جائیں، ہمارا کوئی دوست احباب ناراض ہو جائے تو ہم اس کے گھر پہ جائیں تو وہ ہمیں جتنے ہماری استقبال کے لیے اٹھ کے دروازہ کھول دے گا،
کہ اگر دفعہ اپنا منہ پرے کر میں تو معاف کر، تو فلاں فلاں ٹائم تو میں نے کیا سیکھا. دور بھی نہ جائیں، ماں کا سن لیں. ماں اگر ہم سے ناراض ہے، ہم ماں کو منانے جائیں گے تو ماں ہماری ایسے منہ کر کے بیٹھ جائے گی، ہم سے منتیں کروائے گی، ہم سے ترلے کروائے گی، ہمارے پاؤں پکڑوائے گی، ناک سے نکلوائے گی، پھر جا کے ہماری ماں میں معاف کرے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رونے والا منہ بنا کے مجھ سے بول یا اللہ میرے معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پہ کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں وہ تکلیف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ تکلیف دیتا ہوں اتنی جتنی اس کی برداشت ہوتی ہے. اس کی برداشت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا. تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے گھبراتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس نے ہمیں ہزارہ نعمتیں دی ہیں. رزق کا وعدہ کیا اپنے بندے سے. اس کی نوکری ہے نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن وہ 3 ٹائم کھانا روٹی ضرور کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اللہ نے وعدہ کیا اپنے بندے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے وجہ میں کیا مانگتا ہے کہ نماز پڑھو، کوئی غلط کام نہیں کرو، گناہ نہیں کرو، کوئی اگر کر لیا تو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو ضرور سوچیں اس بارے میں. تو بس باقی سارے دنیاوی کام بھی کریں لیکن دین کو ہم مت بھولیں. ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے. اتنا پوری دنیا کے مذاہب اکٹھے کر لو لیکن اسلام جس میں منفرد ہے. جس نے اسلام کو اپنا لیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اگر اپنا لیں تو ہماری زندگی اتنی خوبصورت گزرتی ہے جس کی انتہا نہیں. یہ ہماری سوچ ہے. یہ پیسہ، دولت، بڑے بڑے گھر، گاڑیاں، بنگلے، یہ ہمیں سکون نہیں دیتے کبھی بھی. آپ آزما کے دیکھیں، بعض جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے پرسکون ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ پہ توکل ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہی دینا ہے. اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اس کو اس فکر میں نہیں آتی کہ یار اللہ اتنا پیسہ میں رکھوں کہاں پہ خرچ کروں. کسی کو دکھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ انکم ٹیکس والے ہمیں پکڑ لیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اتنا دے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ صدقے دل سے دعا کریں، سب کے لیے، اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی. جو انسان دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں اس کی مانگے بغیر پوری کرتا ہے. یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے. میں ماشاء اللہ 43 ایئر کی ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے. جب سے میں نے نماز اپنی ہوش سنبھالنے سے پہلے میں نماز پڑھنی شروع کی ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے میں ابھی وضو میں بیٹھی ہوں کہ میں نے آج تک اپنی دعا نہیں مانگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا، الحمدللہ اتنا دیا کہ میرا اپنا گھر ہے، میری بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں الحمدللہ. میرا شوہر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی سے دے، ان کو علم ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی گاڑیوں بنگلوں کی میں نے تمنا ہی نہیں کی ہے. وہی خواہش کی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. میں نے کبھی وہ تو خواہش کرتی ہوں جو میرے شوہر کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ پوری کر دیتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی اللہ ان کو زندگی دے، میری بھی کبھی خواہش کو موڑا نہیں ہے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں نماز کو لازمی رکھیں. نماز کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. اذانیں جب ہوتی، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو مصروف ہوں نماز کیسے پڑھوں. آپ کام کو کریں، پیچھے ہٹ میں نماز پہلے پڑھوں پھر میں کوئی اور کام کروں. جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ یہ مت سوچیں کہ میں مصروف تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکی یا پڑھ سکا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہی کہ سجدے کی توفیق چھین لے. اللہ تعالیٰ جب بندہ نماز سے دور ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے نہ رزق چھینتا ہے، نہ اس سے روٹی چھینتا ہے، نہ اس سے روپیہ پیسہ چھینتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سجدے کی توفیق نہ چھینے. تو اپنی بس یہ چھوٹی چھوٹی میری باتیں ہیں، مجھے نہیں سمجھ پتا کہ آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے باتیں یہ کرنی چاہیے. تو بس میرا جو چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور خدا کے لیے نماز کی عادی ہو جائیں. دیکھیں پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نماز لازمی پڑھیں، نماز قائم کریں اور اپنے چھوٹوں سے پیار کریں. بڑوں کی عزت کریں گے تو عزت جیسے آپ جو دیں گے آپ کو ریٹرن میں وہی ملے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بارے میں ہر بندے جانتا ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.